خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح کے نام سے ایک بار پھر میں بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، مسز ڈورتھی کے ساتھ۔ آج 15 تاریخ ہے، 6واں مہینہ ہے، منڈے کا دن ہے۔ میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو مسیح یسوع میں سلامتی ہو۔ آج کا دن ایک بار پھر خدا نے ہمیں ملوایا ہے، اور جتنے بھی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یا دوسری اور انسٹرومنٹس پر دیکھتے ہیں، سب کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی شام کے لیے ایک بار پھر کہ تو نے ہمیں زندگی بخشی، صحت دی، سلامتی سے ہم بیٹھے ہیں۔ ان بیٹوں، ان بیٹیوں کے لیے جو مسیح یسوع میں خدا سے پیار کرتے اور اس کے کلام کی باتیں سننے کے لیے اپنا وقت دنیاوی نکال کر خدا کی ان روحانی بلیسنگز کو لینے کے لیے یہاں پر فیس بک پر موجود ہیں۔ اے خداوند، جتنے بیٹے اور بیٹیاں تیرا زندہ کلام اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا جو بعد میں بھی دیکھیں گے، ویسے ہی اے روح القدس میری دعا ہے ان سب کے لیے بھی، جو بعد میں بھی دیکھیں، جو ابھی دیکھیں، جیسے جیسے ہوگی ایسی ایسی ہی انہیں برکت، شفا، نجات اور رہائی ملنا شروع ہوگی۔ جو ایمان خداوند یسوع پر رکھے گا اس کے لیے بڑے بڑے معجزات ہوں گے۔ آئیں سب سے پہلے ہم ورشپ کریں گے خدا کی خادمہ کے ساتھ مل کر، بلکہ خدا کی خادمہ کے لیے بھی دعا کیا کریں تاکہ وہ بھی آپ کے لیے نئے نئے اور پرانے جو بھی خدا اسے گیت یا زبور دیتا ہے وہ آپ سب کی خدمت میں حاضر کیا کرے، سنا سکے، اور اس کے سنانے سے اور آپ کے سننے سے آپ کو بہت برکت ملے گی۔ آمین۔ آمین۔ گیت تو پرانا ہی ہے۔ میں نے کچھ کرنی ہے بات، یسوع آج تیرے ساتھ۔ میں نے کچھ کرنی ہے بات، یسوع آج تیرے ساتھ۔ روح کا ظہور دے، مسا بھرپور دے، روح کا ظہور دے، مسا بھرپور دے، اپنا بڑا دے ہاتھ۔ میں نے کچھ کرنی ہے بات، یسوع آج تیرے ساتھ۔ تو جو کہے تو چشمے جاری، پھر تھم جائے طوفان بھاری۔ تو جو کہے تو چشمے جاری، پھر تھم جائے طوفان بھاری۔ تو جو کہے تو دن کا اجالا، تو جو کہے تو دن کا اجالا، تو جو کہے تو رات۔ میں نے کچھ کرنی ہے بات، یسوع آج تیرے ساتھ۔ مسا سے جو زور ہے ملتا، ہر ایک بندھن اس سے کھلتا۔ مسا سے جو زور ہے ملتا،
ہر ایک بندھن اس سے کھلتا، مجھ کو تو چھو دے کر معمور دے، مجھ کو تو چھو دے کر معمور دے، میری بدل دے ذات، میں نے کچھ کرنی ہے بات، یسوع آج تیرے ساتھ، تیرے زور میں بڑھتا جاؤں، دشمن پہ میں غلبہ پاؤں، تیرے زور میں بڑھتا جاؤں، دشمن پہ میں غلبہ پاؤں، مجھ میں تیرا رنگ ہو، پاک روح تو سنگ ہو، مجھ میں تیرا رنگ ہو، پاک روح تو سنگ ہو دن ہو یا رات، میں نے کچھ کرنی ہے بات، یسوع آج تیرے ساتھ، روح کا ظہور دے، مسا بھرپور دے، روح کا ظہور دے، مسا بھرپور دے، اپنا بڑا دے ہاتھ، میں نے کچھ کرنی ہے بات، یسوع آج تیرے ساتھ۔ پریز گاڈ۔ ابھی ہم نے خدا کی خادمہ نے گایا ہے، میں نے کچھ کرنی ہے بات، یسوع آج تیرے ساتھ۔ یہ وہ فیلوشپ ہے جو یہوہ پاک خدا پسند کرتا ہے، یعنی رفاقت۔ انسان کو خدا نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس سے باتیں کریں اور وہ بھی ہم سے باتیں کرے، اس لیے ہمیں پیدا کیا۔ یس، یہی ساری کہانی ہے کہ ہم خدا سے باتیں کریں، وہ ہم دعا میں کر سکتے ہیں، جسے فیلوشپ کہتے ہیں، اور دعا نہیں ہو سکتی جب بغیر روح کے یا روح القدس کے کی جاتی ہے۔ وہ ایسا ہے جیسا کہ ہم نے اپنے آپ سے ہی باتیں کر لی، یا کلام اگر ہم نے بغیر پاک روح کے پڑھا ہے تو ایسا ہے جیسے ہم نے ناول کو پڑھ لیا ہے۔ میری وہ بیٹیاں، میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی، وہ بزرگ جو کلام مقدس کو پڑھنا چاہتے ہیں اور دعا میں خدا سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، تو میری یہی کوشش ہوتی ہے جو میں نے تجربہ کیا ہے کہ وہ بھی تجربہ حاصل کریں کہ خدا کی قربت کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلا کام جب ہم نے کرنا ہے توبہ کا ہے، معافی کا ہے، معاف کرنے کا ہے، اور پھر یسوع کا لہو اپنے اوپر لینا ہے، ان گناہوں پر لینا ہے، یسوع کو روح القدس کو دعوت دینی ہے۔ اگر آپ روح القدس کو دعوت نہیں دیتے، اپنے گناہوں کو یسوع کے لہو سے نہیں دھوتے، تو آپ انجیل مقدس ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے ایک عام ناول ہے، اور اگر آپ بیٹھ کے 2-4 آنسو بہا رہے ہیں کہ خدا مجھے معاف کر دے، خدا مجھے معاف کر دے، خدا مجھے معاف کر دے، تو وہاں پر آپ اکیلے ہی اپنی آواز کو سنتے رہتے ہیں، کیونکہ خدا وہاں پر نہیں ہوگا۔ یہ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں سیکھ رہا ہوں کہ جب آپ نے فیلوشپ کرنی ہے، آپ معاف کریں، برکت چاہیں ان کے لیے، یس، یسوع کا لہو اپنے گناہوں پر مانگیں،
پھر دعوت دیں روح القدس کو. اگر آپ دعوت نہیں دیں گے روح القدس نہیں آئے گا. لکھ لیں اپنے پاس، لکھیں، نہیں آئے گا جب تک آپ اسے بلائیں گے نہیں. وہ نہیں آئے گا اس لیے کہ آپ نے تو اسے بلایا ہی نہیں. تو جب آپ اسے کہیں گے آپ میرے پاس رہ، میرے پاس بیٹھ، مجھے سکھلا، بتلا، تو وہ بتائے گا. انسان ہونے کے ناطے ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، خدا کے بڑے بڑے خادموں سے بھی ہوتی ہیں، پھر سے بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں معافی کی، خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے. جب پڑھنے میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے. تو اس لیے ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا، ہم نے کلام کو دیکھنا ہے کہ خدا کا خادم کیا کہتا ہے. آج ہم نے ایک ایسا حوالے میں نے کوشش کی ہے کہ اسے میں اس طرح بناؤں جس طرح کہ آج ہم ایسی نئی باتیں بھی سیکھیں. چیزیں تو ہم بائبل میں سے ان گنت پڑھتے ہی رہتے ہیں، نئی نئی چیزیں بھی تو ہم نے سیکھنی ہے کلام میں سے. نئے اگر نہیں سیکھیں گے تو فائدہ ہی نہیں ہے. اکثر ہم زیادہ تر انہی لیسنز پر بھی چلے جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اسی میں سے ہم نے پڑھنا، سیکھنا ہوتا ہے. کیونکہ بائبل بہت وسیع ہے، بڑی ہے. تو جو حوالہ خدا کا پاک جس خدا کے خادم کو دیتا ہے وہ باعث برکت ہوتا ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں اور سننے والا بھی برکت پاتا ہے اور پڑھنے والا بھی برکت حاصل کرتا ہے. وقت ہم نے کیا کرنا، ہم نے سننا ہے کہ آج کیا مضمون ہے. مضمون ہم نے کیا دیکھا، جو میں نے اوپر لکھا ہے، ہم نے پرومسز کا کیا ہے، وعدوں کا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کس طرح لوگ وعدے کرتے ہیں. وہ جسے کہتے ہیں WOW، وہ وعدہ خدا کے ساتھ کرنا اور پھر اس وعدے کو نہ نبھانا گناہ ہے. اور اگر ہم اقرار کر لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں، تو اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. یا تو ہم ایسا کریں تو پورا کریں، اگر نہیں کرنا تو نہ کریں. میں ہمیشہ جو میں نے سیکھا وہ میں یہی کہتا ہوں کہ آپ وعدہ وہ کیا ہی نہ کریں. وعدہ اپنے آپ خدا کے آگے رکھا ہی نہیں کہ میں یہ خدا تیرے ساتھ کروں گا یا ایسا دوں گا. اگر کرنا ہے تیرے لیے کروں پھر تیرے لیے کیا ہی نہیں ہے تو وہ گناہ میں شامل ہوگا. یہ چیز آج ہم نے سیکھنی ہے. وعدہ خلافی اور وعدے پر قائم رہنا، یہ دو بڑی باتیں ہیں. اگر ہم وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرنا ہے، خدا کے آگے رکھا ہے. اگر ہم کہتے ہیں ہم یہ خدا یہ تیرے لیے یہ کریں گے تو ہم نے اس کام کو کرنا ہے. پھر ہم ادھر ادھر نہیں کریں گے. جس خادم کو آپ نے مقرر کر دیا وہاں ہی آپ نے سب کچھ کرنا ہے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے. یہ باتیں غور و فکر والی باتیں ہیں جو آج کلام مقدس میں سے ہم ضرور سیکھیں گے اور پڑھیں گے. آئیں وائس کی کتاب نکالتے ہیں. پہلے میں اسے انگریزی میں ایکلیکٹکس وائس 5 باب دیکھیں، غور سے سنیں. 5واں باب ہے. پہلے 1 سے 2 پڑھیں گے، پہلے 1 سے 2 پڑھیں گے، پھر 4 سے 5 پڑھیں گے. 5 باب ہے، 1 سے 2 پڑھیں گے، 4 سے 5 پڑھیں گے. خدا کی خادمت سے پہلے کروں گا 1 اور 2 پڑھے صرف، اس کے بعد 4 اور 5 بعد میں پڑھیں گے. جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ،
کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے ذبیحے گزارنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں۔ جی 4 آیت سے 5 تک۔ ابھی نہیں، وہ بعد میں اچھا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے پہلی اور دوسری آیت پڑھی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا 4 اور 5 بعد میں پڑھیں گے۔ پہلی آیت اور دوسری میں کیا ہے؟ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ سنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحے گزارنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہارڈ ہے لیکن ایزی ہوگا، خدا بہتر کرے گا۔ یہاں ہم نے بہت سارے حضرت سلیمان ہمیں کمانڈ حکم دیتا ہے کرنے کے لیے کہ اپنے پیر جو پیر ہیں گناہوں سے دور رکھیں، اپنے پیر جو بدی کی طرف چلے جاتے ہیں ان پیروں کے لیے حضرت سلیمان کہتا ہے کہ وہ پیروں کو گناہوں سے دور کریں۔ جب یہ پیر جو خدا نے ہمیں دیے چل کر گناہ کی طرف جاتے ہیں، مثال کے طور پہ چوری کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، گالی دینے کے لیے، تو پیروں سے چلتا ہے انسان۔ تو خدا کا خادم حضرت سلیمان یہ کہتا ہے ان پیروں کو گناہوں سے محفوظ کر، گناہ نہ کرو ان پیروں سے۔ کیوں؟ اس لیے اب کیونکہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو جا رہا ہے خدا کے گھر میں۔ غور سے سنے، جو ایسے ہی چلے جاتے ہیں گناہ کی حالت میں، چرچز میں جاتے ہیں، ایونجلزم کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کروسیڈز میں جاتے ہیں، دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ وہ حکم ہے کہ اپنے پیروں کو پاک کر، کیونکہ تو جو ہے اب خدا کے گھر میں جاتا ہے۔ خدا پاک ہے۔ خدا کیا ہے؟ پاک ہے۔ ہاں جی، خدا پاک ہے۔ پاک لوگ، اس لیے ہمارا یہ وجود ہیکل ہے، اور اگر ہیکل میں گندگی ہے تو گندگی میں تو کوئی انسان نہیں آتا، تو خدا کیوں کر آئے گا؟ خدا پاک ہیکل میں آتا ہے۔ اس کی مثال ہے خدا نے یسوع مسیح ایک بار ہیکل میں جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں لوگ بزنس کر رہے ہیں، بزنس، کاروبار، گندگی پھیلائی ہوئی ہے، جانور ہیں وہاں پر، پرندے ہیں وہاں پر، تو وہ خدا کا گھر ہے۔ خدا نے یسوع مسیح نے کیا کیا جناب؟ دیکھیں کس قدر غصے میں آئے اور کس طرح ان کے ساری چیزیں گرا دی، انڈیل دی، نیچے پھینک دی، اور کہا، کیا کہا تھا کہ میرا گھر میرے خدا کا گھر ہے، پاک ہوگا، پاک ہوگا، ہولی ہوگا، دس ہاؤس آف پریئر۔ یہ ہیکل، وہ اس ہیکل کی بات کرتا، گندگی نہ رکھیں، گندگی نہ لائیں اپنے اندر، پاک کریں۔ اس لیے حضرت سلیمان بھی یہ کہتا ہے۔ دوسری بات ہم آگے سیکھتے ہیں، سنوا ہونے کے لیے جا، احمقوں کے سے ذریعے گزر۔ بہت سے ایسے ہیں خدا کے خادم ابھی شروع بھی نہیں کرتے،
تو وہ اپنی ہی باتیں چرچز میں بھی اور ادھر ادھر سننا شروع کرتے ہیں. وہ سننے والے ہوتے ہی نہیں. گو کہ وہ خدا کے گھر میں کائے کے لیے جاتا ہے انسان کہ اس خدا کے خادم کی باتیں سنے جو خدا کی طرف سے اس خدا کے بندہ کو ملی ہیں. اگر ہم سننے والے نہیں ہوں گے تو جانا بیکار ہے. اس سے بہتر ہے نہ جائیں. جب آپ نے عہد کیا ہے کہ ہم چرچ جاتے ہیں یا خدا کی حضوری میں بیٹھ رہے ہیں اور ہم پھر بحث کرتے ہیں, سنتے ہی نہیں, الٹا کہتے ہیں خدا کے خادم کو یہ پتہ نہیں, مجھے زیادہ پتہ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں خدا کے خادم کو, مجھے زیادہ پتہ ہے. تو ایسے لوگ سنیں, وہ بہت ہوشیار بنتے ہیں نا, انہیں پتہ نہیں وہ گناہ کر رہے ہیں. اس وقت سنوا ہونا ہے. اس وقت کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے سنجیدگی سے قدم رکھ, کیونکہ سنوا ہونے کے لیے جانا, سنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے ذبیحے سے گزارنے سے بہتر ہے. یس, یہ جو قربانی دیتے ہیں بلا وجائی, یہ بات ہے. ہم سنوا ہوں کہ خدا کا خادم کیا کہتا ہے. اگر ہمیں سب پتہ ہے تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خدا کا غرور, آپ تکبر آپ کے اندر, آپ شیطان کی طرح بھرا ہے آپ کے اندر, آپ خدا کو جانتے ہی نہیں. تو جو خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں, غور سے سنو میرے بچوں, وہ سنوا ہوں گے. ہم نے سننا ہے. خدا کا کوئی بھی خادم ہے جو اچھے ہیں, اچھے سے مراد ہے جو بلیسڈ ہیں, بلیسڈ لوگ ہیں, اور جنہیں آپ کو پتہ ہے, جن کے ذریعے خدا نے یسوع مسیح نے خود فرمایا, میں نہیں کہتا. خدا نے کہا وہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا. آپ نے تجربے میں رکھنا ہوگا. بہت سارے جو ہیں جو یہاں سن رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگ گئے, کبھی ادھر بھی بھاگ گئے, کبھی ادھر بھی بھاگ گئے, کبھی ادھر بھی بھاگ گئے. تو بھاگنے سے کیا فائدہ ہے آپ کو, پہلے آپ بتائیں. کیونکہ آپ ایمان میں نہیں مضبوط, ایمان میں نہیں مضبوط. جب آپ کو پتہ چل گیا درخت کا, تو پھر آپ ادھر بھاگ ادھر بھاگ, یعنی آپ سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہو رہے خدا کے کلام سے, تو آپ سنوا نہیں ہوں گے. توبہ کریں, رجوع لائیں, اور آج کے بعد وہ کام جو کبھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی نہ جائیں. جب تک یسوع نے کہا وہ پھلوں سے درخت پہچانا جاتا ہے, ہر درخت پھل نہیں لاتا, اچھا پھل نہیں لائے گا. درخت تو ہیں جو اچھا پھل لاتے ہیں, اور وہ درخت ہوتا ہے جو اچھا پھل نہیں لاتے. اس کے بارے میں لکھا ہے وہ کاٹا جائے گا اور آگ میں جھونک دیا جائے گا, کیونکہ بے پھل ہے. یعنی وہ کلام کے علاوہ, کلام سے باہر خدا کی باتیں بتاتا رہتا. یہ ہم نے چوائس کرنا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں, آپ ایک ہی سمت پہ چلیں تاکہ آپ مس گائیڈ نہ ہو. کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے, آپ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے, آپ کی بیماریاں جائیں گی نہیں, آپ ویسے کے ویسے ہی بیمار رہیں گے, آپ کے اندر بے سکونی رہے گی, سکون آپ کو نہیں ملے گا. دوسری آیت میں 5ویں باب کی وائس کی چوتھی اور 5 دوسری آیت پہلے پڑھیں گے. اچھا. بولنے میں جلد بازی نہ کر, بولنے میں جلد بازی
نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں، تیری باتیں مختصر ہوں گی۔ بولنے میں جلد بازی نہ کر۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ خدا کے لوگوں سے الجھ پڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تکراری ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہائی لیول کا پاسٹر، ٹیچر سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ سبق ہے کہ آج ہم یہ سیکھیں۔ میں نہیں کہہ رہا، کلام مقدس کہہ رہا ہے، تکراری سے باز آؤ۔ پالوس رسول نے فرمایا ہے تکراری آدمی سے کوئی رشتہ نہ رکھو۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ وہ تکرار کرتا ہے اور اس کی محفل میں نہ جانا، اس لیے کہ آپ بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ اور جلد بازی سے جو بولتے ہیں، بلا وجہ سوچے سمجھے بولتے ہیں، اور وہ بولنے سے پہلے سے اپنی ہی باتیں منوانا شروع کرتے، اور وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ برکت مل گئی ہے۔ عزیزو، برکت انسان نے نہیں دینی، برکت جو ملے گی اوپر سے، آسمان سے ملے گی، آسمانوں سے آتی ہے برکت، خود سے نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے۔ اب ہم کہتے ہیں او جی اس نے فلانے نے ایسا کہہ دیا۔ ابھی تو وہ پریچر بات ہی کر رہے تھے تو ان کے درمیان خود سے بولنا شروع کیے، وہ بات ابھی شروع ہی کی تو اس کو بیچ میں ٹوک دیا۔ ایسی ہرگز نہ کریں، گناہ میں شامل ہے یہ بات۔ آپ سننے کے لیے آئے ہیں وہاں پر، آپ نے کلام کو سننا ہے۔ خدا کا خادم، خادمہ کیا کہتے ہیں؟ سننے والے ہوں اور جلد بازی نہ کریں، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں۔ تیری باتیں مختصر ہو۔ خدا کدھر ہے؟ آسمان میں۔ وہ آسمان میں ابھی بھی ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ زمین پر۔ ہم زمین پر ہیں، اور ہماری باتیں کیا ہوں؟ مختصر ہوں۔ ہم بک کرتے رہتے اور انسانوں کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ہم بہت بڑے خادم بن چکے ہیں۔ بہت بڑا کوئی نہیں آج تک بنا، نہ بن سکتا ہے، نہ ہوگا، نہ ہے، اس لیے کہ وہ پھر ایسے ہیں، وہ فقی اور فریسی ہوتے ہیں جو اونچی آوازوں میں اس طرح کی گفتگو کرتے، کیونکہ خدا نے کہا۔ میں نہیں کہہ رہا، میں کسی کے خلاف نہیں، میں کلام میں سے بتا رہا ہوں۔ جب فقی فریسی اونچی جگہوں پر جاتے، شور و غل کرتے، زور سے کہتے، تو خدا ایسا کے لیے کہتا ہے جو اونچا کرتے وہ سنوا نہیں ہوں گے، ان کے پاس برکات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں، وہ سنتے نہیں، انہیں پتہ نہیں آسمان اور زمین کے درمیان، اور ساتھ ہماری باتیں مختصر ہوں، یعنی بہت کم ہوں، جو خدا کے عین مطابق ہو، باعث برکت ہمارا کلام ان کے سننے اور سمجھنے میں خدا روح القدس سے مدد مانگے۔ اب آتے ہیں وہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ پرومسز، وعدے کرتے ہیں۔ اب کئی خاندان غور سے سنے، جو بھی ہے ایک دوسرے کو، خاندانوں کو، آپ کو میں کہہ رہا ہوں، سب کو جتنے آپ سن رہے ہیں یہ باتیں، اب آپ نے ان لوگوں کو بتانی ہے جو فیس بک پہ نہیں ہوں گے، آپ ان کے جا کے بتائیں۔ یہ میں آپ کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے یہ کبھی نہیں کہنا
کہ یار مجھے وہ ایسا کام ہو جائے گا تو میں خدا کے لیے یہ کام کروں گا، تو کیا نہیں۔ اس کی ایک مثال میں نے اپنے لوگوں کو تو بتائی ہے، لیکن میں تمام ان لوگوں کو بھی بتاؤں تاکہ وہ جانیں کہ یہ جو بات ہے وہ پریکٹیکل مجھ سے ہوئی ہے، اور میں روح القدس کے سامنے یہ بات شیئر کرتے ہوئے تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو میرے ساتھ بیٹھی ہیں خدا کی خادمہ، انہوں نے کچھ خدا سے منت مانگی تھی، مانی اور وہ مانتے ہوئے ہم اس منت کو بھول گئے، نہیں، بھولے نہیں، یاد نہیں رہا، ٹائم لگ گیا۔ ٹائم نہیں ملا، دوسری معنوں میں کہہ سکتے ہو ذہن سے اتر گیا، کیونکہ بات پیسوں کی تھی۔ اس نے چاندی کے کپ دینے تھے چرچ میں، جس میں پاک شراکت رکھی جاتی ہے، تو وہ اس وقت ہمارے پاس تھے نہیں۔ تو یوں ٹائم گزرتا گیا، اور ایک دن میں دعا میں بیٹھا اور اپنی مسز کے لیے دعا کر رہا تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ 3 بجے کا دوپہر کا وقت تھا، تو خدا نے کہا دیکھ، وہ منت جو تیری بیوی نے مانی تھی وہ میرے پاس ابھی نہیں پہنچی۔ تو یہ بات 14 سال کے بعد ہو گئی، 14 سال بھی یاد رکھا خدا نے، ہم نے اس کتاب میں لکھا، ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ پھر کیا ہوا، ہم نے دعا کو بند کیا، اس وقت حالات بہتر ہوئے، ہم سنار کے پاس صدر گئے، اور وہاں پر ہم نے جا کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جب انہیں سمجھ نہیں آئی تو ڈائیگرام بنا کے ہم نے انہیں بتایا، چاندی کے 2، اور وہ لے کر ہم چرچ میں گئے تو اس زمانے میں، اور وہ سینٹ اینتھنی چرچ تھا جہاں دینے تھے، کیونکہ خدا کی خادمہ نے ایسا ہی وعدہ کیا تھا۔ 14 سال بعد بنوا کے سینٹ اینتھنی چرچ کراچی میں ہم دے کر آئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کرتے ہیں پرومس خدا کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ یہ میں کروں گا، تو خدا وہاں لکھتا ہے، پھر بھولتا نہیں۔ آئیں ایسی ہی بات آج ہم کلام میں سے پڑھیں گے، 4 اور 5 آیت میں۔ جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے۔ تو اپنی منت کو پورا کر، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، کیا کہتا ہے 4 آیت میں؟ جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کو ادا کرنے میں دیر نہ کر۔ دیکھیں ہم نے دیر کر دی تھی، ہم سے دیر ہو گئی تھی، چاہے کیسے بھی ہوئے، پیسوں کی وجہ سے دیر ہوئی، لیکن کیونکہ خدا کی خادمہ نے جو میرے ساتھ بیٹھی ہیں، انہوں نے خدا سے کہا تھا میں یہ کروں گی۔ تب یہاں کہتے ہیں جب تو خدا کی منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے۔ تو اپنی منت کو پورا کر۔ ہاللیلویا، یہ خدا نے توفیق دی، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم مرے نہیں، خدا نے زندہ رکھا، اور اس منت کو ہم نے پھر اپنی حیاتی میں پورا کیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا کے خادم نے پریکٹیکل آپ کو روح القدس کی تحریر کا بتایا ہے، جو روح القدس نے ہمارے ساتھ کیا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے جب تو
جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کی ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ احمد سے خوش تو اپنی منت کو پورا۔ اب 5ویں آیت میں کیا کریں؟ تیری منت نہ ماننا، تیرا منت ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ ہاں، پریز گاڈ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم کوشش کریں۔ میں نے پہلے بھی ڈیوٹی لگائی لوگوں کی، اور پھر کہہ رہا ہوں، جا کے مہربانی سے ایسے بہن بھائیوں سے، ایسے عزیزوں سے جا کے یاروں دوستوں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو بلا وجہ خدا کے آگے منت نہ مانگنا، کوئی بھی وعدہ نہ کرنا جو پورا نہ کر سکو، وہ کرو جو کر سکو، نہیں تو یہاں لکھا ہے کرو ہی نہیں، کرو ہی نہیں۔ اس لیے تو ہم ایسا کرتے ہیں۔ اب ہم اس طرح نہ کریں، ہم سیکھیں۔ ہم نے دیکھو دنیا میں بہت سے ایسے ہیں جو میں ابھی بتا سکتا ہوں یسوع میں، جو سن رہے ہیں، انہوں نے ایسے وعدے کیے ہوئے خدا کے آگے، میرے آگے نہیں، خدا کے آگے، کہ ہم خدا کے لیے یہ کریں گے، شکر گزاری کریں گے، یا خدا کے چرچ میں دیں گے، کہیں پر بھی XYZ آپ دے سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا، یا خدا کے خادم کو دینے ہیں وہ بھی نہیں مجھے پتا۔ جو کمٹمنٹ آپ نے خدا سے کر لی ہے، جو ہو چکی ہوئی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے کر لی ہوئی ہے اور ابھی تک نہیں کی، ابھی تک نہیں کی تو اسے پورا کریں، اسے پورا کر دیں، جلدی کریں۔ کلام میں لکھا ہے جلدی کریں۔ ہم نے جلدی نہیں کی، 14 سال کے بعد بھی خدا نے یاد دلایا، یہ فیکٹ ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے چلتے ہیں تو اس کلام میں سے ایک ایسا حوالہ ہمیں ملے گا جو ہمیں بڑا اور بھی مزیدار ہوگا اور بہت اچھا اور سندر لگے گا۔ آئے ہم پڑھتے ہیں قضا کی کتاب 11واں باب 34 اور 35ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ اور یفتح مصافہ کو اپنے گھر آیا، اور اس کی بیٹی طبلہ بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کی کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ آگے اچھا، اب 34 اس میں کیا لکھا ہے؟ چلو پھر پڑھیں پہلا والا۔ اور یفتح مصافہ کو اپنے گھر آیا، یفتح مصافہ کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی طبلہ بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جیت کر آیا، فاتح ہو کر آیا تھا، وہ فاتح ہو کر آیا تھا، اور اس نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی پہلے میرے گھر سے نکلے گا۔ اب یہ اس نے مینشن نہیں کیا، اگر وہ کرتا کوئی جانور آ جائے گا تو وہ جانور کو کرتا، اور اس نے یہ کیا کہ جو بھی، یہ الفاظ غور سے یاد رکھے، میں خدا کے خادم کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی جانور آئے گا تو اسے کروں گا، نہیں، اس نے کہا جو پہلا آئے گا اسے کیا کروں گا؟ اسے قربان کر دوں گا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آگے پڑھتے ہیں۔ ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، وہی ایک اس کی اولاد تھی۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ وعدہ کیا تھا کہ خدا مجھے جنگ جتوا کے آ، اور جو بھی میرے گھر سے پہلا نکلے گا اسے میں تیرے لیے قربانی پر چڑھا دوں گا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہ ناچتی گاتی، اس کا باپ جیت کر آ رہا ہے، اور ایک ہی بیٹی ہے، دیکھیں واحد بیٹی ہے، اس کے سوا اس کی کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا۔ پریز گاڈ،
کوئی تھا ہی نہیں، جنگ جیت کر آ رہا ہے، نہ بیٹی نہ بیٹا اور ہے، ایک ہی ہے، وہ اس کے کال کے موافق وہی اس کو اپنے باپ کو خوشی سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اوہ تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں اور مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، اوہ کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ ہائے ہائے، یہ دیکھیں، اب میں پلٹ نہیں سکتا، اب میں واپس نہیں، میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے خدا سے کر دیا ہے بات۔ میں نے خدا سے کہا تھا جو پہلے میرے گھر سے نکلے گا، اور تو نکل آئی، تو نے مجھے غم زدہ تو کیا ہے، لیکن میں پلٹوں گا نہیں، میں اس عہد کو پورا کر دوں گا۔ تو غور و فکر کریں، ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم اللہ کے لیے یہ کریں گے، ہم خدا کے لیے یہ کریں گے، ہم چرچ کے لیے یہ کریں گے، ہم خدا کے خادم کو یہ کریں گے، وعدہ کرتے ہیں، بس وہ ہو گیا، کلک ہو گیا، اور وہاں لکھا جاتا ہے، ریکارڈ ہو جاتا ہے، ریکارڈ آن دا ریکارڈ ہے، یہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو خدا کے خادم ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، ریکارڈ ہو جاتا ہے، تو جیسے ہوگا واپس ریورس چلتا ہے کہ اس نے ایسا وعدہ کیا ہے، پورا نہیں کیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے آج ہم اس ریکارڈنگ کو دیکھ لیں، پھر اگر ہم نے یہ کیا ہے تو میں ان بیٹی، بزرگ، بھائی، بہن، جو بھی ہے، جیسے جوان لڑکیاں یا جوان لڑکے جو میرے دل میں ابھی ڈال رہا ہے خدا، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خدا ہماری شادی کر دے اس لڑکے کے ساتھ یا اس لڑکی کے ساتھ، تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو اگر آپ نے ایسا کیا، آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ ڈسٹربنس کا باعث بنے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، یہی وہ راز ہے، غریبی ہے، یہی وہ راز ہے، اولاد نہیں ہے، یہی وہ راز ہے۔ اس کو پورا کریں جو آپ نے کہہ دیا ہوا ہے۔ روح القدس سے آپ کہیں، آپ کی مدد روح القدس کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا، روح القدس کے علاوہ کوئی نہیں مدد کرے گا۔ آپ روح القدس سے کہیں، روح القدس، یسوع نے کہا تو میرا مددگار ہے، میری مدد کر، میری مدد کر، مجھے بتا کیا میں نے ایسا کیا ہے تو مجھے پورا کرنے کی توفیق دے کہ میں اس کو کروں۔ یہ چیزیں آج ہم نے وہ کا سیکھا ہے۔ پوری بات اگر نہیں کرنی تو نہ کریں، وعدہ نہ کریں خدا سے، وہ کہتے ہیں انگریزی میں، انگلش میں، اردو میں وعدہ، عہد کہتے ہیں، عہد کر لیا کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے خدا کے لیے کرنا ہے، یہ چرچ کے لیے کرنا ہے، یہ خدا کے خادم کے لیے کرنا ہے، اور خدا کے پاس جب یہ بات آپ کے منہ سے نکل گئی وہ ہو جائے گی، ڈن ہو جائے گی، ڈن ڈیل ہے جسے کہتے ہیں، اور اب جب تک وہ ختم نہیں ہوگی جب تک وہ پوری نہ ہو۔ اب یہ جو بات ہے لڑکی والی، اس کے باپ نے آخر میں اسے قربان کر دیا تھا، بہت سو کو نہیں پتا لیکن آج پتہ چل جائے گا۔ اس نے لحاظ نہیں کیا تھا کیونکہ اس نے لکھا کیونکہ میں خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ میں نے کس کو زبان دی ہے؟ خدا کو، خداوند کو زبان دی اور میں اب پلٹ نہیں سکتا۔ تو انڈرسٹوڈ ہے آخر میں، پھر اس کی بیٹی کہتی ہے اس طرح، پھر یہ قربان کر دیتا ہے۔ خدا کے لوگ ایسے ہیں۔ آئے ہم بہت سے ایسے نام اب مجھے دیے گئے ہیں کے لیے بھی کرنا، جو میں نے لکھے ہیں، جو میرے پاس آئے ہیں، کچھ اوروں کے بھی آئے ہیں۔ یہ ہمارا بیٹا ہے
بیٹے تو بہت سارے ہیں، بیٹیاں بھی، لیکن ہم جو حوالے آئے ہیں نام فیس بک پہ یا جنہوں نے ریکویسٹ کی ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ابھی فون آیا تھا کچھ دیر پہلے، چارلز ہے جسے یورین بیگ لگا ہوا ہے، اس کو رکھتا ہوں دعا میں۔ ندا جس کے بیبی نہیں ہے، ابھی تک بیبی نہیں ہو، 3-4 سال ہو گئے شاید، یا 2 سال زیادہ نہیں۔ یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایئر کا نہیں مجھے پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ تھوڑے عرصہ ہو گیا ہے بیبی نہیں ہے۔ سیمسن کا والد بیمار ہے، یہ میں نام پہلے لے رہا ہوں، اس کے بعد میں نے دعا کرنی ہے۔ سائمہ ایمینویل حسین بیمار ہے، سائمہ ایمانویل حسین سائمہ ایمینویل حسین بیمار ہیں۔ ولسن بنارس۔ عادل کے لیے جو سیالکوٹ میں ہے، وہ ریسٹوریشن کے لیے، رہائی کے لیے اور مکمل شفا کے لیے۔ اب میرا ایک بیٹا ہے شروز، اور حال ہی میں خدا نے اس فیملی کو جوڑا ہے، اور اس کی منگیتر کا نام روبی ہے۔ شکر گزاری کے لیے دعا کرنی ہے۔ میرا بیٹا ولسن بنارس جو میرے منسٹری کا خاص گرم کارکن ہے، بخار میں ہے۔ شالوم یوسف فیملی کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے ابھی نام اور بھی ہیں، لیکن ہم نے ان کو سب کو یاد رکھنا اور انہیں بھی یاد رکھنا ہے۔ اور جتنوں نے مجھے کہا فون پر اور جتنوں نے خدا کی خادمہ سے کہا، ان کو بھی اس وقت سامنے رکھتے ہیں۔ اب ایمان کا بانی یسوع ہے، میں نہیں ہوں، ہیلر میں نہیں ہوں، شفا خداوند یسوع کے نام سے آنی ہے، اس نے دینی ہے، میں نے نہیں دینی۔ آپ باتیں کر رہے ہو، خاموشی سے آپ سنیں، خدا کا کلام ہے یہ، جو بھی وہاں بیٹھا باتیں کرتا ہے، آپ خاموشی سے دعا سنیں اب، کہ آپ خدا کے حضوری میں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہم اپنے حضور خدا کے حضوری میں ایسے نام لے کر جانے ہیں، اور ان ناموں کو بھی لینا ہے جو آپ کو بھی اور مجھے بھی کہا گیا ہے، ان کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ قدوس خداوند، تعریف کے لائق ہے تو، شافی خداوند، الفا اور اومیگا ہے تو، شروع اور آخر، ابتدا تو، انتہا تو ہے۔ تو ہی رب و جلالی، ابدی باپ، سلامتی کے شہزادے، سارے سجدے تجھے دیتا ہوں۔ تو ہی سجدوں کے لائق ہے، تو ہی عزت، تعظیم اور شکر گزاری کے لائق ہے۔ کوئی نام ایسا ہے ہی نہیں، ایک ہی نام ہمیں ملا، اور وہ یسوع مسیح نام ہمیں ملا ہے۔ خداوند، اے یہوہ، تو نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے کہ دیکھ، تو نے اپنا اکلوتا بیٹا، جس طرح تو نے یوحنا 3:16 میں فرمایا کہ ایسا بیٹا بخشا کہ تو نے ان کی پرواہ نہ کی، تو نے دنیا بخش دیا ہمیں۔ ایسی محبت ہمیں نظر نہیں آتی،
جس طرح باپ تو نے ہمارے ساتھ رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا. کتنی سندر بات ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی یاد کرتا ہوں جو دور دراز ہیں، انہیں لائف پارٹنر کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے. انہیں بھی یاد رکھتا ہوں خدا. میں ان کے لیے بھی کاروبار میں برکت چاہتا ہوں. آج یہ تمام لوگ تو نے ان کے لیے قربانی دی ہے. تو نے اپنے لہو سے ہمیں خریدا ہے. ہم خون خریدا ہوئے تیرے. تو نے ہمیں غلامی سے آزادی کی طرف لے آیا ہے. ان زنجیروں سے جو شیطان نے انسانوں کو جکڑا ہوا تھا، ہمیں رہائی دے دی. ڈیلیورنس کر دیا. تو نے ہمیں ڈیلیورڈ کر دیا ہے فرام دا سیٹن. تو نے ہمیں شیطان سے رہائی بخش دی ہے. اے خداوند، ہم تیرا شکر کریں گے. تو اچھائی کا خدا ہے. خدا باپ، جو بیمار ہیں انہیں شک ہے کہ کرونا تو نہیں ہو گیا. یہ دیکھ خداوند، شیطان کے کام دیکھ. بیمار لوگوں کو بلا وجہ شک میں لا رہا ہے. میں شیطان، تو جو ان لوگوں کو جو نارمل بیمار ہیں اور انہیں ڈسٹربنس کا باعث تو بنتا ہے اور انہیں تو موت کی خوف میں رکھنا چاہتا ہے، اے شیطان دور ہو یسوع نام میں. یسوع کے نام، دور ہو یسوع کے نام میں. دور ہو. جو بیمار ہیں، جتنے بیمار ہیں، دور ہو جائیں ان سے یسوع نام کے میں. نام سے. شفا پا جائیں. آمین. شفا پا جائیں. آمین. شفا پا جائیں. شفا پا جائیں. رہائی پا جائیں. رہائی پا جائیں. بے اولادی جاتی رہے. بے اولادی جاتی رہے. اولاد جیسی برکت آ جائے. آمین. اولاد جیسی آمین. برکت آ جائے. جہاں اولاد جیسی برکت آئے، اس فیملی کو خدا چاہتا ہے توبہ کرے. میں روح میں دیکھ سکتا ہوں. میں روح میں دیکھ سکتا ہوں جس کا نام ابھی میں نے لیا ہے، جس کا فون آیا تھا، وہ گھرانہ توبہ کرے. خدا مجھے بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے بلکہ کہ خداوند چاہتا ہے توبہ کرے اور رجوع لائے. خدا کی طرف رجوع لائے. خدا اسے معاف کرے گا اور رہائی بخشے گا. Be alert, be alert on your feet. Get on your knees, get on your knees. گھٹنے ہو جاؤ. گھٹنے ہو جا میری بیٹی. توبہ کر. معاف کر دے. معاف ہو جا اور خدا سے برکت لے لے. Yes. اے خداوند پاک خدا، تیرے بچے کہاں جائیں، کدھر جائیں ہم؟ تو ہی تو ہمارا باپ ہے. یسوع نے تو ہمیں تیرا نام باپ کہہ کر سکھایا ہے ہمیں، تو ہم تو تجھے باپ ہی کہتے ہیں. Yes. تو باپ بچے کہاں جائیں؟ تو یسوع نام میں اے باپ ہم سب پر رحم کر. جتنے نام ہیں، جتنے نہیں آئے ہیں، جن کے نام نہیں پکارے گئے، تو دور و نزدیک کا خدا ہے. ان سب کے لیے بھی اے خداوند شفا. Yes. اور جو بے روزگار ہیں اور خدا بے روزگار ہیں، انہیں روزگار دے. جو اسٹیٹ ایجنسی میں کام کرتے ہیں، شہزاد پیٹر کے لیے خداوند. اور میں اس جو بیٹا میرے پڑوس میں رہتا ہے، اس کا نام بھی شہزاد ہے، اس کے لیے بھی سنیا کا شوہر، اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. لوری کی فیملی کے لیے بھی، بھائی جارج کی فیملی کے لیے بھی، بوا مسرتا کی فیملی کے لیے بھی، بملا روزمیری کی فیملی کے لیے بھی. اے خداوند پاک خدا، تیرا شکر کروں گا. خداوند تو عظیم خدا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیری ستائش کرتے ہیں. اے خداوند پاک خدا، جو بھی سنے برکت حاصل کرے، برکت لے. تیری قدرت، تیرا مسا انہیں زور سے چھوئے. بدرو گرفتہ زاد ہونا شروع ہو جائے. بدرو گرفتہ زاد ہو جاؤ یسوع نام میں، یسوع مسیح کے نام میں. یسوع نام میں آزاد
رہائی ڈیلیورنس، رہائی ڈیلیورنس، آزاد ہو جاؤ یسوع مسیح کے نام میں۔ سننے والے کان مسا قدرت سے بھر جائیں آمین، ابھی اسی وقت، ان کے اندر بڑی زور سے آمین، کرنٹ جیسا لگے، الیکٹرکسٹی فلور ہو، مسا انہیں چھوئے، جو ایمان رکھے، جو سامان رکھے، جو کانوں سے سنے، وہ خدا تیری قدرت سے بھر جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے کانوں میں جا رہا ہے، کانوں میں مسا، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے کانوں میں اس کی قدرت جاتی ہے۔ اے خداوند تیرا شکر کروں گا، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری ستائش کرتا ہوں خدا۔ بعد میں بھی جو سنے ایسی ہی برکت ان کے لیے بھی، ایسی ہی برکت ان کے لیے۔ خداوند پاک خدا تیرا شکر کروں گا یسوع مسیح کے نام سے، آمین، آمین، آمین۔